دنیا کا سب سے بڑا سیریل کلر شاید کبھی بھی پکڑا نہیں جاتا اگر اس کو کمپیوٹر چلانے آتا۔ سوچیں کہ ایک ایسا شخص سیریل کلنگ کر رہا ہو جو اپنے ہی شکار کا دوست بھی ہو، شہر کا جانا مانا نام بھی ہو اور اوپر سے ایک ڈاکٹر بھی۔ یہ حیرت انگیز کہانی ہے ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کی، جس نے اپنی کلینک کو جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ جان لینے کے لیے استعمال کیا۔ انگلینڈ کے ہائیڈ نامی ایک چھوٹے ٹاؤن میں جہاں صرف 30,000 لوگ بستے ہیں، وہاں پر 23 سالوں تک وہ سب کی ناک کے نیچے سیریل کلنگ کرتا رہا۔ 250 سے بھی زیادہ لوگوں کو موت کی نیند سلانے کے بعد بھی کسی کو بھی ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین پر شک نہ ہوا، اور شاید کبھی ہوتا بھی نہیں اگر وہ ایک چھوٹی سی غلطی نہ کرتا۔ لوگوں کو مارنے کی وجہ کیا تھی؟ کیوں وہ اتنے عرصے تک پکڑا نہیں گیا؟ اور پولیس کو کون سا سراغ ملا جس نے برسوں سے ہونے والی قتل و غارت کو ایک ہی پل میں بے نقاب کر کے رکھ دیا؟ ڈاکٹر زیادہ تر ایسے پیشنٹس کو ٹارگٹ کرتا جو اکیلے رہتے تھے اور کافی بوڑھے ہوتے تھے، جن کی موت پر کسی کو شک بھی نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر شپمین ان پیشنٹس کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیتا، وہ بھی ان کے گھر جا کر۔ وہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کی باتیں سنتا، ان کو یہ احساس دلاتا کہ بے شک ہی وہ اکیلے ہیں، لیکن ڈاکٹر شپمین ان کی ہر بات سننے کو بیٹھا ہے۔ یہاں تک کہ کچھ پیشنٹس ڈاکٹر شپمین پر اتنا بھروسہ کرتے کہ انہوں نے اپنے گھر کی چابیاں بھی اس کو دے رکھی تھی۔ اپنے اسی رویے کی وجہ سے وہ ہائیڈ میں کافی مشہور ہو چکا تھا، کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ ڈاکٹر شپمین صرف باتوں کے ذریعے بوڑھوں کا علاج کر دیتا ہے۔ پر اس سب کی آڑ میں ڈاکٹر شپمین باتوں باتوں میں ان کی ساری ڈیٹیلز نکلواتا تھا کہ کون کس وقت اکیلا ہوتا ہے، کس کے پاس کتنی دولت اور کتنی جائیداد ہے، گھر میں کون کون آتا ہے اور رشتہ دار کہاں رہتے ہیں۔ جب ڈاکٹر شپمین کو تسلی ہو جاتی تو وہ اپنے پیشنٹ کو میڈیسن کا اوور ڈوز دے کر مار دیتا تھا۔ اب کیونکہ وہ پیشنٹس پہلے ہی 80 سال سے زیادہ کے ہوتے تو ان کی موت پر کسی کو شک بھی نہیں ہوتا۔ کئی سالوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا، پکڑا جانا تو دور کی بات، ان پر کسی کو شک بھی نہیں ہوا، صرف تب تک جب تک وہ خود غلطی نہیں کر بیٹھا۔ ڈاکٹر شپمین نے اپنے کیریئر کی شروعات ہائیڈ سے 70 کلومیٹر دور پونٹیفریکٹ نامی ٹاؤن سے کی تھی، جہاں وہ ایک ہاسپٹل میں جاب کرتا۔ پھر 1974 میں وہ پونٹیفریکٹ چھوڑ کر ٹاڈ مارڈن چلا گیا، جہاں وہ ابراہم اور میراڈ میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشنر کی پوزیشن پر لگ گیا۔ یہاں جاب کے دوران وہ کچھ پیشنٹس کو پیتھیڈین نامی ڈرگ کی زیادہ کوانٹٹی پرسکرائب کرتے ہوئے پکڑا گیا، جو اصل میں اس کو خود استعمال کرنی ہوتی تھی۔ پیتھیڈین ہے تو اصل میں ایک پین کلر، لیکن یہ کافی نشہ آور میڈیسن ہے۔ پکڑے جانے کے بعد ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے ڈاکٹر شپمین کو نکال دیا اور بات اس کے لائسنس کینسل ہونے تک پہنچ گئی۔ لیکن شپمین نے 600 پاؤنڈز کا فائن دے کر خود کو ایک ری ہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروا دیا، جس ری ہیب سینٹر میں تھوڑا وقت ہی گزارنے کے بعد جب سارے اس کو بھول گئے تو وہ 1977 میں ہائیڈ آ گیا، جہاں وہ ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں جنرل پریکٹیشنر لگ گیا۔ 1980s میں وہ جی پی کی پوزیشن پر پریکٹس کرتا رہا، اور اس بیچ نہ اس نے نشہ چھوڑا اور نہ موقع ڈھونڈ کر بوڑھے پیشنٹس کا قتل۔ لیکن ان مرڈرز کی فریکوینسی 1993 سے کافی بڑھ گئی، جب اس نے ہائیڈ میں ہی اپنی خود کی کلینک کھولی اور شہر میں ایک اچھا نام بنا لیا۔ اگلے کئی سالوں تک معاملہ ایسے ہی چلتا رہا اور کسی کو بھی ڈاکٹر کی ان حرکتوں پر شک نہیں ہوا۔ پہلی بار مارچ 1998 میں ڈاکٹر لنڈا رینولڈز، جو کہ شپمین کے کلینک کے اپوزٹ ہی دوسرے ہاسپٹل بروک سرجری میں جاب کرتی تھیں، انہوں نے شپمین کے پیشنٹس کے بیچ زیادہ مرنے کے ریشو پر تشویش کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شپمین جو صرف ایک چھوٹی سی کلینک چلاتا ہے، پچھلے 3 مہینوں میں اس کے 16 پیشنٹس مرے ہیں، جبکہ اسی پیریڈ کے دوران بروک سرجری، جن کے پاس شپمین کی کلینک سے 3 گنا زیادہ پیشنٹس ہیں، ان کے پاس صرف 14 پیشنٹس کی موت ہوئی ہے۔ یہ شک تب مزید بڑھ گیا جب یہ معلوم پڑا کہ ڈاکٹر شپمین کے 16 پیشنٹس کی موت کے بعد ان کو دفنایا نہیں بلکہ جلا دیا گیا تھا۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ زیادہ تر کرسچن لوگ مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو دفناتے ہیں، صرف کچھ لوگ جلانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر لنڈا نے اپنے شک کا اظہار ایک رپورٹ کی صورت میں مینچسٹر کے کورونر سے کیا، جس میں ان تمام ڈیٹیلز کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ ڈاکٹر شپمین کے ان 16 پیشنٹس میں زیادہ تر بوڑھی خواتین تھیں جو اپنے گھر میں ہی مری ہوئی پائی گئی۔
اور ہر بار یہ اتفاق نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے زیادہ تر پیشنٹس کی موت کے وقت ڈاکٹر شپمین وہیں اکیلے ان کے گھر میں موجود تھے۔ ڈاکٹر لنڈا کا کہنا تھا کہ گھر میں بیماری کی وجہ سے ہونے والی موت زیادہ تر بیڈ پر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر شپمین کے پیشنٹس کی موت عجیب طریقے سے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اچھے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہوئی۔ اور دوسرا، اس وقت یا تو ڈاکٹر شپمین ان کے گھر پہ ہی تھا یا پھر پہلی بار وہی گھر میں گیا اور پیشنٹ کو مردہ حالت میں پایا، جو کہ کسی بھی طرح سے نارمل نہیں ہو سکتا۔ اس رپورٹ کے بیسس پر ایک انویسٹیگیشن بھی ہوئی، لیکن پولیس کو ڈاکٹر شپمین کے خلاف کوئی ٹھوس ایویڈنس نہیں ملا اور 1 مہینے کے بعد یہ انویسٹیگیشن بند کر دی گئی۔ جب ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کے پیشنٹس مر جایا کرتے تھے تو وہ خود ہی فارم بی سائن کرتا تھا۔ فارم بی وہ فارم ہے جو مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، جس میں وہ مریض کی ڈیتھ کا کاز لکھتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فارم سی جو دوسرے ڈاکٹر کو سائن کرنا ہوتا ہے، وہ بھی زیادہ تر کیسز میں شپمین کے دوست ڈاکٹرز یا ان لوگوں سے سائن کروایا جاتا جو اس پر شک نہیں کرتے تھے۔ اس طرح شپمین اپنے پیشنٹس کے ڈیتھ سرٹیفکیٹس میں فرضی انفارمیشن لکھ کر انہیں آرام سے کریمیشن کے لیے بھیج دیتا تھا اور کسی کو کچھ شک نہیں ہوتا تھا۔ اس پروسیس کی وجہ سے کئی ڈیتھس ان انویسٹیگیٹڈ رہ گئیں اور یہی وجہ تھی کہ شپمین اپنی قتل و غارت کو آسانی سے چھپا پایا۔ انویسٹیگیشن بند ہونے کے بعد شپمین نے 3 اور لوگوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا، لیکن پکڑے جانے کا وقت دور نہیں تھا۔ شپمین کا آخری شکار ہائیڈ کی فارمر میئر 81 ایئرز کی کیتھلین گرنڈی تھی، جو 24 جون 1998 کو اپنے گھر میں ہی مر گئی۔ اور یہاں پر بھی ڈاکٹر شپمین ہی وہ آخری شخص تھا جس نے کیتھلین کو آخری بار زندہ دیکھا تھا۔ اس نے بعد میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کیا اور اس میں موت کی وجہ اولڈ ایج لکھی۔ کیتھلین کی بیٹی اینجیلا وڈرف خود ایک وکیل تھیں جن کو اپنی ماں کی پر اصرار موت پر تب شک ہوا جب ان کو اپنی ماں کی ایک وصیت ملی جس میں انہوں نے اپنا گھر ڈاکٹر شپمین کے نام لکھا تھا۔ ڈاکٹر شپمین اس فیملی کے کافی کلوز تھے اور وصیت میں ان کو گھر مل جانا شک کی بنیاد نہیں بنا، بلکہ انجیلا کو شک تو اس بات پر تھا کہ ان کی ماں کے 2 گھر تھے جبکہ وصیت میں صرف ایک گھر کا ذکر ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وصیت کسی ایسے شخص نے لکھی ہے جس کو دوسرے گھر کے بارے میں علم نہیں تھا اور وہ ڈاکٹر شپمین ہی تھا۔ اینجیلا وڈرف پولیس کے پاس گئیں جنہوں نے دوبارہ سے انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ کیتھلین گرنڈی کی باڈی کو قبر کھود کر نکالا گیا اور آٹوپسی کے لیے بھیجا گیا۔ معلوم پڑا کہ ان کی باڈی میں ڈایا مورفین یعنی کہ ہیروئن کے کافی زیادہ ٹریسز پائے گئے ہیں۔ پولیس نے جب ڈاکٹر شپمین سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ گرنڈی ہیروئن کا نشہ کرتی تھی اور یہ بات اس نے ان کا علاج کرنے سے پہلے اپنے کمپیوٹر میں بھی لکھی تھی۔ ڈاکٹر شپمین نے حال ہی میں کمپیوٹرائزڈ میڈیکل جرنل میں انٹریز کرنا شروع کی تھی، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس انٹری میں انہوں نے موت سے پہلے کی ڈیٹ تو ڈال دی ہے، لیکن کمپیوٹر میں اس فائل کی لاسٹ ایڈٹ ڈیٹ آٹومیٹکلی سیو ہو جاتی ہے۔ پولیس نے جب اس کمپیوٹر میں انٹریز کی جانچ کی تو معلوم پڑا کہ شپمین نے یہ انٹری کیتھلین کی موت کے بعد کی تھی۔ صرف یہی ایک ثبوت شپمین کو اریسٹ کرنے کے لیے کافی نہیں تھا، بلکہ پولیس کو وہ ٹائپ رائٹر بھی ملا جس کو استعمال کر کے جھوٹی وصیت لکھی گئی تھی۔ اس کا معلوم ایسے پڑا کہ شپمین کے ٹائپ رائٹر میں کچھ کریکٹرز خراب تھے اور ٹھیک وہی کریکٹرز گرنڈی کی وصیت میں بھی مسنگ تھے۔ 7 سپٹمبر 1998 کو پولیس نے ہائیڈ کے جانے مانے ڈاکٹر ہیرولڈ شپمین کو اریسٹ کر لیا۔ جب یہ بات کھلی تو وہ لوگ بھی سامنے آ گئے جن کے پیاروں کو شپمین نے پہلے مارا تھا۔ ان کو شک تو تھا لیکن وہ شہر کے جانے مانے ڈاکٹر کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکے۔ پولیس نے 15 دوسرے پیشنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کیا جو کچھ عرصہ پہلے ہی شپمین کے ہاتھوں مرے تھے۔ ان سارے کیسز میں ایک خاص پیٹرن دیکھا گیا جس میں پیشنٹ کو ڈایا مورفین کا جان لیوا ڈوز دیا جاتا، ان کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں وہ خود سائن کرتا اور موت کی وجہ میں اولڈ ایج لکھتا تھا۔ کریمیشن کی صلاح بھی شپمین خود ہی دیتا تھا تاکہ جلنے کے بعد سارے ثبوت مٹ جائیں۔ شپمین انکوائری کے دوران ان سب پیشنٹس کے کیسز کو دوبارہ دیکھا گیا جو شپمین کے کیئر میں مر گئے تھے۔ انکوائری ٹیم نے ان سب ڈاکیومنٹس، ڈیتھ سرٹیفکیٹس اور میڈیکل ریکارڈز کو انویسٹیگیٹ کیا جو شپمین نے ہینڈل کیے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کی فیملی سے بھی انٹرویو کیا گیا جن کے ریلیٹیوز شپمین کے پیشنٹ تھے، اور کچھ باڈیز کو واپس نکال کر ان کا فورینسک پوسٹ مارٹم بھی کیا گیا۔
یہ پروسیس بہت ڈیٹیلڈ تھا اور اس دوران یہ معلوم ہوا کہ شپمین نے 1975 سے لے کر پکڑے جانے تک ٹوٹل 218 پیشنٹس کو قتل کیا ہے۔ یہ تو کنفرمڈ نمبر ہے، لیکن کئی کیسز میں ثبوت کی کمی کی وجہ سے ان کو کنفرم نہیں کیا گیا۔ ایک اندازہ ہے کہ یہ نمبر 260 تک بھی ہو سکتا ہے۔ کورٹ نے 15 موت کے جرم میں شپمین کو 15 بار سزائے موت سنائی، یعنی وہ جب تک زندہ ہے جیل سے باہر نہیں آئے گا۔ پر 2004 میں اس نے اپنے سیل کی سلاخوں سے بیڈ شیٹ باندھ کر خود کو پھانسی دے دی۔ اس کی موت کے بعد اس کے جیل کے ایک ساتھی نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ شپمین نے اصل میں 218 یا 260 نہیں بلکہ 508 لوگوں کا قتل کیا تھا، اور یہ بات شپمین نے خود اس کو بتائی تھی۔ پر شپمین کے اتنے زیادہ قتل کرنے کی اصل وجہ آج تک سامنے نہیں آ سکی۔